بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو کہنا چاہتا ہوں، اور ان کی جو کمانڈ میں اس وقت فوج یونائٹ ہے اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، قوم آپ کے ساتھ ہے۔ یہ جو کچھ مشٹنڈے قسم کے اس ٹائم پھر رہے ہیں نا جی، آپ کے ایکس آرمی مین، یا اس کو کیا کہیں گے، اب آج کل انہوں نے نام رکھا ہوا ہے پاکستان ویٹرنز، یہ جو حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں، آپ نے گھبرانا نہیں۔ میں بس اتنی سی بات آپ کو کہوں گا، کیونکہ میں جو آپ کو انفارمیشن دینے لگا ہوں، میں یہ باجوہ صاحب سے جو بات کرنی تھی وہ میں نے کر لی۔ اب میں آپ سے، آپ یعنی جو ٹیلنگس کے ویورز ہیں ان سے میں یہ بات شیئر کرتے ہوئے، میں نے سوچا کہ میں یہ بات شیئر کروں کہ نہ کروں، کیونکہ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ یوٹیوب کے اوپر جو اس کی جو اچھی بات ہے وہی یہ خطرناک بات بھی ہے۔ اچھی بات اس کی یہ ہے کہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں، اور اس کی جو خراب بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایڈیٹوریل چیکس جو ہوتے ہیں وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے۔ ہمارے دفتر میں یہاں پر ہیں ایڈیٹوریل چیک۔ میں اس وقت جو ویڈیو کر رہا ہوں، اگر اس میں کوئی چیز جو ہے وہ کوئی صحافت کے کسی اصول کے خلاف ہوگی، یا پھر کوئی بہت زیادہ ڈینجرس ہوگی، یا پاکستان کے مفادات کے خلاف ہوگی، وہ روک لی جائے گی، وہ آپ تک نہیں پہنچے گی۔ تو میں اس تناظر میں یہ والی بات میں اپنے طور پر سوچ رہا تھا۔ ابھی تو یہ ہمارے جو ایڈیٹرز وغیرہ ہیں وہ دیکھیں گے اس بات کو، کہ میں خود اب ایک اندر بھی ہوتا ہے نا بندے کے کہ میں یہ بات کروں کہ نہ کروں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی احتیاط اور بڑی مناسب الفاظ میں یہ جو انفارمیشن ہے یہ پہنچائی جا سکتی ہے۔ جنرل باجوہ صاحب یا پاکستان کی جو ہائی کمانڈ ہے فوج کی، اس کے پاس یہ انفارمیشن ہوگی، بالکل ہوگی۔ یہ چونکہ میرے پاس جو ہے وہ کسی ذاتی حوالے سے یہ والی انفارمیشن پہنچی ہے، تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے جو مطلب جو بھی آپ لوگ ہیں ہمارے، ظاہر ہے کہ ہم سب محب وطن ہیں، اور جو بھی ذمہ داران ہیں ان تک یہ بات پہنچ جائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بطور پاکستانی، بطور ایک صحافی، مجھے یہ بات جو ہے وہ کر دینی چاہیے۔ بات ہے تھوڑی سی وہ کرتے ہوئے میں سوچ رہا ہوں کہ میں یہ بات کس طرح کروں، کس طرح کے الفاظ میں چوز کروں۔ کہ بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ ایک تو ذہن میں رکھیں، کل عمران خان صاحب کے ساتھ یعنی کہ 21 جون کو جو پاکستان ویٹرنز کچھ 25-30 کے قریب بتائے جا رہے ہیں، اور ان کے نام بھی آ گئے ہیں، جنہوں نے بات چیت کی ہے، عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے، اور پھر آ کے انہوں نے کچھ لوگوں سے مطلب لوگوں سے بات بھی کی ہے، اور یعنی میڈیا کے اوپر وہ آئے ہیں، اور میڈیا سے مراد یہ سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے گفتگو کی ہے، اور کچھ نے یہ الزام لگایا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو حساس ادارے ہیں ISI کے اوپر انہوں نے کھل کر الزام لگایا کہ وہ ان کے پیچھے پڑ چکے ہوئے ہیں، اور جناب پتہ نہیں ہم نے کوئی جرم کر دیا، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے۔ تو وہ مطلب میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ویٹرنز ہیں نا جی، پاکستان ایکس سروس مین جنہوں نے پاکستان کی فوج میں خدمات سر انجام دی ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ وہ شاید سب سے زیادہ پاکستان کے ساتھ لائل وہی ہیں، اور ان کو ایک آدمی کی تکلیف میں پتہ نہیں اتنی تکلیف کیوں اٹھ رہی ہے، وہ بھی ہم بات کریں گے۔ اب یہ جو ہوتے ہیں نا ایکس سروس مین جو ہوتے ہیں، ان کے وہ کوئی میجر کے عہدے سے بھی ریٹائرڈ ہوا ہو نا کوئی 20 سال پہلے، تو اس کے جو بیچ میٹس ہوتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمیں پاکستان کی فوج کا کلچر سمجھنا پڑے گا، یا دنیا کی کسی کی بھی فوج کا جو کلچر ہے، کہ جس کے ساتھ آپ نے کھانا کھایا ہو، جس کے ساتھ آپ نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھی ہوں، جس کے ساتھ یعنی آپ زندگی کی خوشی میں بھی اور موت کی جو ایک جو نزاع کا عالم ہوتا ہے اس میں بھی، جن کے کندھوں پہ آپ آئے ہوں، جن کے ساتھ آپ نے سرو کیا ہو، وہ آپ کی دوستیاں جو ہیں وہ رشتہ داریوں سے آگے نکل جاتی ہیں۔ یہ ایک فطری بات ہے۔ تو وہ جو میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ 20 سال پہلے جو ایک میجر کے عہدے سے ریٹائرڈ ہوا تھا، کسی بھی وجہ سے آگے نہیں جا سکا، وہ جب یعنی 20 سال بعد اپنے بیچ والوں سے ملتا ہے یا ملتا رہتا ہے، تو وہ جو سروس میں ہوتے ہیں، وہ کوئی کرنل کے عہدے سے ریٹائرڈ ہوا، اس کے ساتھ جو بھرتی ہوا تھا فوج میں وہ تو میجر کے عہدے سے ریٹائرڈ ہو گیا، کوئی جو ہے وہ بریگیڈیئر بنا، کوئی میجر جنرل بنا، کوئی لیفٹیننٹ جنرل بنا، اور کوئی چیف آف آرمی اسٹاف بھی بن گیا۔ تو یہ بانڈنگ بڑی زبردست ہوتی ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا۔ تو پاکستان کی فوج جو پچھلے 74 سال سے جس کلچر اور جن حالات اور جس کی وہ عادی ہے، اس کے لیے یہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، کیونکہ جو کمانڈ کر رہی ہے پاکستان کی فوج کو اس وقت، جو اس کی کمانڈ ہے، اس نے پاکستان کے حالات
کہ سب سے بہتر انفارمیشن اس کے پاس ہے، اس سے زیادہ انفارمیشن کسی ریٹائرڈ افسر کے پاس نہیں ہو سکتی، یہ لاجیکل بات ہے۔ تو پاکستان کس ٹرمائل کا شکار ہے، پاکستان کی فوج کا کیا فیوچر ہے، پاکستان کو کن مسائل کا سامنا ہے، یہ جو وزیر اعظم ہے جو اس وقت پاکستان کو چلا رہے ہیں، وہ چیف آف آرمی سٹاف ہو، ڈی جی ISI ہو، یا اس طرح کی جو بھی پوزیشنز کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کو زیادہ بہتر انفارمیشن ہے، تو لہٰذا وہ انفارمیشن اور حالات و واقعات کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ یہ تو بات ہوگی لاجیکل۔ لیکن جو ہمارے ریٹائرڈ افسر ہیں وہ ایک ہی فریم میں، اسی فریم میں وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جس فریم میں وہ اس کو دیکھا کرتے تھے کہ لٹ مار مول جناب انے وا شہنشاہی، اور جناب یہ ہے وہ ہے۔ اور وہ ایک کل جو عمران خان صاحب سے ملے میجر فیض صاحب، میجر فیض احمد فیض ان کا نام ہے، ریٹائرڈ ہیں ماشاءاللہ، ڈوئل نیشنل ہیں، امریکن نیشنل ہیں، اور اس وقت وہ کہتے ہیں میں بس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کچھ نہیں آئے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے وہاں کی جو نیشنلٹی وہ سرنڈر کر دی ہے، تو وہ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہمیں تو جنرل باجوہ صاحب نے بتایا تھا کہ جو یہ چور ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون والے بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی والے بھی، وہی بات جو یہ فقیر آپ سے مسلسل کر رہا ہے کہ پاکستان کی فوج نے یہ جو تھا پروپیگنڈا کیا تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں یہ والی بات کرتے ہوئے، اور یہ تلخ بات ہے، یہ تلخ حقیقت ہے، تو وہ اب گلے پڑا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے بول دیا تھا، ہم تو ادارے پہ یقین رکھتے ہیں، ادارہ میرا دین ہے، ادارہ میرا ایمان ہے۔ یہ ادارہ میرا دین ہے، یہ ادارہ میرا ایمان ہے، یہ بھی کوئی نیکسٹ لیول ہے۔ ویسے یہ کیوں ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اس وقت جو ایکس سروس مین ہیں ان کے ذریعے عمران خان صاحب جو کل جو ملاقات بھی ہوئی تھی ان کی، وہ گلے پڑ چکے ہیں پاکستان کی موجودہ ساری صورتحال کے اوپر، پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے گلے پڑ چکے ہیں سادہ الفاظ میں۔ تو میں جو پوائنٹ آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ بالکل ان کو وہ جو ہوتا ہے نا کہ حالات و واقعات کا پتہ نہیں ہے، اور عمران خان صاحب نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے یہ ان کو کوئی پتہ نہیں۔ یہ صرف جو کوئی پچھلے 18-20 سال پرویز مشرف صاحب کا دور بھی اس میں شامل کر لیں، اور پھر یہ باقی دور بھی جو یعنی آن ورڈ، پرویز مشرف صاحب تو 2007 میں چلے گئے، لیکن پرویز مشرف صاحب کی جو باقیات ہیں، یا 2008 میں وہ گئے تھے، ان کی جو باقیات ہیں انہوں نے اسی طرح پروپیگیٹ کیا کہ جی یہ چور لٹیرے، تو اب وہ پے کرنا پڑ رہا ہے، وہ قیمت وہ کاٹنا پڑ رہا ہے جو کچھ بویا تھا۔ تو اب وہ سارے کے سارے مل کے جس طرح کمپین چلا رہے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میرے پاس کچھ ذاتی انفارمیشن بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں ایک جانتا ہوں ایک صاحب کو، وہ آج سے کوئی 10-15 سال پہلے جو تھے وہ ریٹائرڈ ہو گئے تھے، اور وہ ان کا کوئی 420 افراد جو ان کے بیچ میٹس ہیں، وہ پورے کا پورا گروپ ماشاءاللہ انٹیکٹ ہے، اللہ ان کو صحت زندگی دے، اور وہ سارے کے سارے ان کا ایک واٹس ایپ گروپ ہے۔ مجھے اس واٹس ایپ گروپ کی کچھ معلومات میرے ساتھ کسی نے شیئر کی ہیں، جس میں ایک نیکسٹ لیول کی باتیں ہو رہی ہیں آرمی کی کمانڈ کے خلاف، یعنی کہ پاکستان کی فوج کے خلاف۔ سوال یہ کیا گیا کہ سر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر یوں بھی ہو جائے، میں وہ الفاظ نہیں ادا کرنا چاہتا، وہ خطرناک سے زیادہ جو ہیں وہ معیوب بھی ہیں، اور وہ پاکستان کے میں یہ گناہ اپنے منہ سے نہیں دہرانا چاہتا۔ گناہ اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یار کہ آپ پھر ملک کی سالمیت کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اگر پاکستان کی فوج میں کمانڈ اور جو کنٹرول ہے وہ ڈسپلن ختم ہوتا ہے، مطلب میں فرض کریں کہ میں اپنا میرے کمانڈ کا کوئی نیچے میرے بندہ جو ہے وہ آ کے مجھے کڑپ کر دیتا ہے، تو پھر کیا فوج رہ گئی؟ اگر فوج نہیں رہ گئی تو پھر کیا ملک رہ گیا؟ ہم نے تو 74 سال میں یہی سیکھا کہ پاکستان کی فوج ہے تو ہم ہیں۔ ہمیں تو ہمارے لیڈروں نے بھی بتایا، ہمارے لیڈروں میں مطلب بھٹو نے پھانسی لے لی لیکن اس فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کی، نواز شریف نے 2 جلا وطنیاں برداشت کر لی لیکن اس فوج کے خلاف، فوج کے ادارے کے خلاف کوئی بات نہیں کی، بلکہ اس فوج کو مضبوط کیا، کیونکہ یہ پاکستان کی ضرورت ہے۔ آصف علی زرداری صاحب اپنے لوگوں کو بیٹھ کے کہتے تھے کہ تم لوگ فوج کے کیوں اتنا خلاف ہو؟ فوج کے کچھ لوگوں کا کریکٹر اس طرح کا ہے، ٹھیک ہو جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن جن ملکوں کی فوج نہیں ہوتی ان ملکوں کا حال جو ہے وہ مصر جیسا ہوتا ہے، ان کا حال عراق جیسا ہوتا ہے۔ یہ
افغانستان جیسا ہوتا ہے. یہ آصف علی زرداری جس کو یہ فوجی ریٹائرڈ فوجی غدار کہہ رہے ہیں اور کرپٹ کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں, اور عمران خان صاحب ان کے مقابلے میں کیا کر رہے ہیں. وہ اس لیول پہ لے آئے ہیں معاملات کو. اور وہ کیوں لے کے آئے ہیں؟ پہلے بھی وہ چاہ رہے تھے کہ جلدی سے جلدی وہ الیکشن گین کر لیں یا حاصل کر لیں, لے لیں الیکشن دباؤ میں لا کے سسٹم کو. اور ان کے جو پسندیدہ اور ان کے جو چنیدہ صحافی ہیں وہ یہ سرعام ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے کہتے تھے کہ جی کہ جو یہ پریشر پڑ رہا ہے نا کہ جی کمانڈ سے لوگ کھڑے ہو کے سوال کر رہے ہیں, تو یہ وہ دباؤ ہے جو جلد الیکشن لے کے دے گا عمران خان صاحب کو. تو وہ تو ناکامی ہو گئی. تو اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ یہ کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں یا تو ویسے ہی جائیں یا پھر ویسے جائیں. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ مطلب اکتوبر سے پہلے پہلے کچھ نہ کچھ ہو جائے. یہ وہ باتیں چل رہی ہیں. اور پھر وہ جو ان کے میڈیا کے اوپر یا واٹس ایپ گروپ میں جو کچھ چل رہا ہے وہ میں اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا کہ وہ پاکستان کی سالمیت کے اوپر جب سوال کیا گیا کہ جی کہ یہ فوج رہ نہیں جائے گی, کیا رہ جائے گا؟ مطلب پھر تو یہ ہوگا جب ایک دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کمانڈ اور سٹاف ہوتا ہے نا جی, چیف آف آرمی سٹاف, یہ کمانڈ اور سٹاف کا ایک رشتہ ہوتا ہے جو بے پناہ لائلٹی کے اوپر ہوتا ہے. لائلٹی شک و شبہات سے بالا تر ہوتی ہے کمانڈ کے ساتھ. وہ کہا تھا نا کہ جی کہ جس طرف پاکستان آرمی کا کمانڈر ان چیف جو ہوتا ہے یا چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے وہ جس طرف دیکھتا ہے پوری 7 لاکھ فوج اس طرف دیکھتی ہے. 14 اپریل باہ والا پریس کانفرنس جنرل افتخار بابر صاحب, یہ میں ذکر کر رہا ہوں. تو یہی ایک رشتہ ہی ہوتا ہے. اور دنیا بھر کی فوج کا اپنی کمانڈ کے ساتھ یہی رشتہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس طرف ہم نے حملہ کرنا ہے تو دوسرا سوال کوئی نہیں ہوتا. اب یہ جو چاہتے ہیں نا ریٹائرڈ فوجی حضرات جو ہیں, یہ جو بریگیڈیئرز لیول کے اور بعض جو ہیں وہ میجر جنرل لیول کے اور بعض لیفٹیننٹ جنرل لیول کے بھی لوگ ریٹائرڈ, میں بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں ریٹائرڈ, یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ چاہ رہے ہیں اور یہ جو چاہتے ہیں اگر وہ ہو گیا حاکم بدہن, اگر وہ ہو گیا تو سر جی پھر کوئی کمانڈ نہیں کر سکے گا اس فوج کو, کوئی نہیں کر سکے گا. اگر یہ فوج نہیں رہے گی تو پھر انڈیا ماشاءاللہ بیٹھا ہے, تیار بیٹھا ہے, آ جائے گا اور بھی بہت ہے. تو یہ عقل مر گئی ہے کیا؟ آنکھوں کی پٹی کے اوپر کیا گیا ہے پاکستان کے ساتھ ایک شخص کی محبت میں. وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ وہ محبت اصل میں ہے کیا, اصل میں فساد کیا ہے. اور ایک بگوڑا ہے. میں معافی چاہتا ہوں یہ والا لفظ استعمال کرتے ہوئے کہ فوجی وہ ہوتا ہے جو میدان میں کھڑا رہے. فوجی کی جو اس کا جو جوہری اس کے جو جوہر ہے نا وہ بہادری ہے. جو بزدل ہے وہ فوجی نہیں ہو سکتا, وہ سپاہی نہیں ہو سکتا. جو جھوٹا ہے وہ صحافی نہیں ہو سکتا. جو جانبدار ہے وہ جج نہیں ہو سکتا. یہ پروفیشنز کی تعریفیں ہیں. تو اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک جو جان کا خطرہ تھا وہ ایک ریٹائرڈ میجر ہے, وہ پاکستان سے فرار ہوا ہے اور پاکستان سے باہر بیٹھ کے وہ عجیب و غریب قسم کے مغلظات بول رہے ہیں صاحب. اور وہ اشارتاً کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں کے بارے میں کہ جی لاہور میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کنفیوز کر رہے ہیں قوم کو. پائن تسی ایڈے دلیر ہو, اگر آپ ٹرو سولجر ہیں تو سولجر کو جان کی پرواہ تو ہوتی نہیں ہے. آپ کس سے بھاگ کے گئے ہیں؟ کس سے آپ کی جان کو خطرہ ہے؟ اور ہم فقیروں کو جو نام لیے بغیر یا ہم جیسے فقیروں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ تانے دے رہے ہیں کہ ہم ISI کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں. سر ہم پاکستان کا ایجنڈے کے اوپر چل رہے ہیں, ہم کسی کے ایجنڈے کے اوپر نہیں چل رہے, ہم پاکستان کے ایجنڈے کے اوپر چل رہے ہیں. ہم پاکستان کے دستور کے مطابق چل رہے ہیں. پاکستان کا دستور کہتا ہے کہ فوج غیر سیاسی ہوگی. اگر پاکستان کی فوج تاریخ میں پہلی دفعہ عارضی وقت کے لیے ہی صحیح, میں یہ مان لیتا ہوں کہ حالات اس طرح کے ہیں کہ وہ کوئی فنکاری اس طرح کی ماضی میں جو دکھائی جاتی تھی وہ نہیں کر سکتے, تو میرے ایجنڈے کے اوپر آئی نا فوج یار, ہمارے ایجنڈے کے اوپر آئی نا فوج. ہمارے مطالبے کو تسلیم کیا گیا, چاہے بادل نخواستہ کیا گیا, چاہے کسی مجبوری میں کیا گیا. تو ہم تو کسی کے ایجنڈے کے اوپر نہیں چل رہے, ہم تو ISI کے ایجنڈے کے اوپر نہیں چل رہے. ہم نے تو ISI کو اور آپ کے چہیتے جنرل فیض صاحب کو ماشاءاللہ اس شہر میں اس ملک میں رہ کے بھگتا ہوا ہے. ہم نے فیس کیا ہے. ہمیں تو نہ کوئی ویزا لیا,
نہ کہیں پر جا کے پاکستان سے باہر بیٹھ کے آپ کی طرح ہم نے ارشادات جو ہیں وہ جاری کرنے شروع کیے. آپ ٹرو سولجر ہیں تو یہ پاکستان آپ کا ملک ہے, یہ فوج آپ کی ہے, آپ ہی کا کلیم ہے کہ یہ فوج آپ کی ہے. تو حضور اعلیٰ بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ سارے بیٹھ کے اس وقت جو ہے نا جی ایکس آرمی مین یا پاکستان ویٹرنز جو کل ملے ہیں جناب عمران خان صاحب کو, لمبی چوڑی ایک فہرست ہے, انہوں نے پھر جو گفتگو کی ہے وہاں پر بیٹھ کے, اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے ذریعے اپنا ٹارگٹ یہ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح جنرل باجوہ سے جان چھڑائی جائے. کسی طرح سے جنرل باجوہ کے بعد بھی 2-3 لوگ جرنیل اور طرح کے ہیں. اول تو وہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں سیاستدانوں کی مجبوریاں اپنی ہوتی ہیں, وہ اپنے زمینی حقائق کے مطابق چلتے ہیں. میں کتاب کی بات کر رہا ہوں, میں اصول کی بات کر رہا ہوں. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے. یہ جو آج یہ جو جرنیل ریٹائرڈ جرنیل کہہ رہے ہیں, ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں. جب جنرل کیانی صاحب کو ایکسٹینشن ملی تھی ہم تو جنرل ایوب خان کی ایکسٹینشن کے بھی خلاف ہیں. ہمارے اجداد نے دی تھی یا جن کی بھی وہ غلطیاں تھیں جو بھی تھا, میں اس پرانی بات پہ نہیں جانا چاہتا. جنرل کیانی کی جو ایکسٹینشن ملی تھی ہم ناقدین میں سے تھے. جب جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن عمران خان صاحب نے دی تھی ہم ناقدین میں سے تھے. جب یہ ووٹ دیا تھا نواز شریف صاحب نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے آرمی ایکٹ میں, ہم تنقید کرنے والوں میں شامل تھے اور اسی ملک میں اسی شہر میں بیٹھ کے تنقید کی تھی. تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جی کہ کسی کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے, کوئی ناگزیر نہیں ہوتا. اب اگر کسی سیاسی پارٹی کا کوئی اس کو ایجنڈا ہے کہ جی کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہے وہی اب یہ پاکستان کی فوج میں جو بخار چڑھا ہوا ہے کسی بھی رینک اینڈ فائل میں, تو وہ یہ باجوہ صاحب اتاریں ہیں اس بخار کو. اب یہ جو آر ٹی ایس معاملات دوسرے تیسرے جو بھی ہوئے تھے, کیا گئی بات پر حجت کرنا بقول پروین شاکر کے, چلے نہیں حجت کرتے ہم, لیکن یہ کچھ تو ہوا تھا نا, کچھ تو کیا تھا نا جو اب گلے پڑ رہا ہے. تو اب اگر وہ جھاڑو پھیر کے صفائی کرتے ہیں تو یہ سیاستدانوں کا معاملہ ہے, ہم نے اس پر اس وقت بھی تنقید کریں گے, یہ بات میں آپ کو بتا دوں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ کو اگر ایکسٹینشن نہیں بھی نہ ملتی تو جو آگے بھی 3-4 جو ہے نا جرنیل 3, وہ ان سے بھی عمران خان صاحب کو یا ان ریٹائرڈ فوجی جرنیلوں اور افسروں اور میجروں کرنلوں کو ٹھنڈی ہوا نہیں جانی. یہ بات طے ہے. تکلیف یہی ہے, نوکری باز ہیں, روٹیاں لگ رہی تھیں, 100 طرح کے مسائل ہیں. تو میں جو ہے وہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے اقتدار کے چکر میں, اپنی کرسی کے نشے میں, یا وہ جو ان کا نشہ تھوڑی دیر کے لیے اترا ہے وہ بونتر گئے ہیں اور وہ پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور یہ جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں یہ اپنے ذاتی مفاد کے چکر میں وہ نعرہ تکبیر پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, اصل میں اپنی دیہڑیوں کے چکروں میں ہیں. اور یہ پاکستان کی فوج کی کمانڈ, سر جی دنیا کی کوئی بھی فوج ہو اس کا جو بنیادی جو اس کا جز ہوتا ہے وہ کنٹرول اینڈ کمانڈ ہے, یا کیا اس کو کہیں گے ڈسپلن ہے, سمپل. اور یہ ریٹائرڈ جرنیل, ریٹائرڈ کرنل, ریٹائرڈ بریگیڈیئر, پاکستان ویٹرنز یہ کہہ رہے ہیں ڈسپلن ختم ہوتا ہونے دیں, کچھ بھی ہو جائے عمران خان کو واپس لے کے آئیں, اس حکومت کو فارغ کریں. فار گاڈ سیک یار, کس قیمت پر آپ پاکستان کی فوج کی کہ ڈسپلن کو برباد کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. یہ پاکستان کی فوج کا ڈسپلن تباہ ہو گیا, فوج دوبارہ نہیں بنے گی. افغانستان کی فوج امریکہ نہیں بنا سکا, عراق کی فوج دوبارہ نہیں کھڑی ہو سکی. خدا کا خوف کریں یار. لیکن کیا کیا جا سکتا ہے, جو لالچ ہے, بے انتہا لالچ. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ کل ان ریٹائرڈ فوجی افسروں کو بٹھا کے پوچھ رہے تھے کہ مجھے ایک بات بتائیں کہ رات کو اگر میرے گھر میں چور آ جائیں, ڈاکو آ جائیں, تو میں اپنے چوکی دار کو اٹھاؤں اور اس کو کہوں کہ ڈاکو آ گئے ہیں تو وہ کہے میں نیوٹرل ہوں. یار یہ کمپیئر ایپل ود ایپلز, یہ آنکھ کی دوائی گوڈے پہ مت لگائیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو ایک کام آتا ہے جو انہوں نے جنرل مجیب سے سیکھا, جو جنرل حمید گل سے سیکھا, جنرل ضیاء الحق کی شاگردی اختیار کی, وہ ہے پروپیگنڈا کرنا. اتنا جھوٹ بولو کہ سچ لگے, اور اتنی وہ کہہ لے کہ بلو دی بیلٹ جاؤ کہ پھر پیچھے کچھ بچے نا. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ پریشر کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں.
جو سابق فوجی افسران ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے پتہ ہے جب آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں گے تو آپ حاضر سروس فوجی افسروں سے ملیں گے، تو پھر ان سے آپ نے یہ والے سوال کرنے ہیں۔ کیڑے سوال کرنے نے کہ جی کہ ملک تو بڑا اوپائن، ان کو آپ سے زیادہ پتہ ہے کہ ملک کا آپ نے کتنا بیڑا گرک کیا، اور یہ کسی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ڈیڑھ 2-3 مہینے میں ملک برباد ہو جاتے ہیں۔ محنت کرنی پڑتی ہے، محنت لگتی ہے برباد کرنے میں۔ پہلے وہ بربادی جو تھی وہ آپ تو ملک کو برباد کرنے شروع ہوئے ہیں 2014 سے۔ خدا کا خوف کریں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ پریشر کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان ریٹائرڈ فوجی افسروں کے ذریعے، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو فوج کو اندر سے حملہ کیا جائے۔ یہ حملہ ہے، یہ اندر سے حملہ ہے، یہ اندر سے وہ پاکستان کی فوج کو ویک کر رہے ہیں۔ اور میں بطور ایک ڈیموکریٹ کیوں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں دستور کی بالادستی ضروری ہے، لیکن پاکستان کے دستور میں ہی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی فوج کی بھی ضرورت ہے، اور پاکستان کی فوج نہیں ہوگی تو ہماری سالمیت کے مسائل ہوں گے۔ اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ ہمیں غیر سیاسی ہی چاہیے، جس طرح کی یہ فوج اس وقت اپنا رول پلے کر رہی ہے غیر سیاسی۔ یہی عمران خان صاحب کو تکلیف ہے کہ مجھے تو 20 سال کے خواب دکھائے گئے تھے، وہ جنہوں نے دکھائے تھے انہوں نے بھی بیڑا غرق کیا پاکستان کا، خود وہ نوکریاں لے کے بیٹھے ہوئے سعودی عرب۔ اور اب اگر جنرل باجوہ صاحب کو سمجھ آ رہی تھی، اور دوسری پاکستان کی فوج کی جو ذیلی کمانڈ ہے اس کو سمجھ آ رہی تھی، یا جو جنرل باجوہ کے نیچے کی فوج ہے اس کو سمجھ آ رہی تھی، یا فرسٹ ٹیئر جو ہے پاکستان کی فوج کا اس کو سمجھ آ رہی تھی کہ یار یہ پاکستان یوں چل نہیں پا رہا، چلے گا نہیں۔ اور کتنی دفعہ وہ غلطیاں دہرائیں، میرا خیال ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس کو تھوڑا سا میں بار بار کہتا ہوں کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہیے، اور عمران خان صاحب نے جو پاکستان کے ساتھ کیا ہے وہ تواتر کے ساتھ قوم کو بتانا چاہیے، اور قوم ویسے بھی جانتی ہے۔ اسی وجہ سے عمران خان صاحب کی کسی کال کے اوپر اثر سارے فارغ ہو گئے، تو لہٰذا عمران خان صاحب کے پاس اب جو آخری ہتھیار بچا ہے وہ ہے پاکستان کی فوج کو اندر سے کمزور کرو، اتنا کمزور کرو کہ وہ کہیں کہ آئیں جی آپ آ جائیں۔ تو کمزور فوج جو ہے وہ کسی کے حق میں بہتر نہیں ہے، عمران خان صاحب کے بھی حق میں بہتر نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب کو یہ سمجھ نہیں آئے گی۔ عمران خان صاحب وہ باندری ہیں، جب ان کے پیر جلنے شروع ہوتے ہیں جس باندری کے، وہ اپنے بچے اپنے پیروں کے نیچے دے لیتی ہے۔ اور عمران خان صاحب اپنے مفادات کی خاطر اپنی 2 بیویوں کو بھی چھوڑ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی ڈس آن کر سکتے ہیں، اپنی اکلوتی بیٹی کو بھی ڈس آن کر سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے ثابت کر کے دکھایا ہے، اور جنہوں نے ان کو لائے، جو ان کے موسم تھے، ان کے خلاف وہ غلیظ کمپین بھی چلا سکتے ہیں اور ان کو اندر سے بھی کمزور کر سکتے ہیں، جس طرح وہ کر رہے ہیں۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، اور یہ ایک پیغام دینا چاہ رہا تھا پاکستان کی فوج کو، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو، کہ آپ نے ان ریٹائرڈ فوجیوں سے گھبرانا نہیں ہے۔ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کا دستور سپریم ہے وہی چلے گا۔ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی فوج کا سیاست میں رول ہے نہیں یا ہونا نہیں چاہیے، وہ درست فیصلہ ہے، اسی کے مطابق چلے گا پاکستان، اسی کے مطابق آگے بڑھے گا پاکستان۔ نہیں تو برباد ہو چکا ہے پاکستان، کر دیا تھا برباد آپ نے۔ تو بچائیں پاکستان کو، یہی کہہ سکتے ہیں جی۔ اور یہ اسی صورت میں بچے گا کہ جب ہر کوئی اپنا کام کرے گا۔ عمران خان صاحب ہیں وہ اپنا آخری جو ہے وہ ہچکی کے اوپر ہے، اور یہ آخری حملہ ہے ان کا کہ وہ آپ کو آپ کے برادری آپ کے گھر سے کمزور کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کمزور نہیں ہوں گے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ آپ کی برادری جو ہے مینٹل کیس ہے، یہ والی جو ساری کی ساری ریٹائرڈ فوجی ہیں۔ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، قوم آپ کے ساتھ ہے، قوم کو نظر آ رہا ہے، اور قوم کو پاکستان کی فوج سے محبت ہے، کیونکہ قوم کو پلاٹ نہیں چاہیے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ریٹائرڈ فوجی ہیں، یہ اصل میں ان کو کیا تکلیف ہے، یہ اگلے ولاگ میں اس کا میں آپ کے ساتھ تفصیلاً ذکر کروں گا کہ جنرل باجوہ ان کو ایک آنکھ کیوں نہیں پا رہا۔ یہ میں اگلے ولاگ میں آپ کو بات کروں گا۔ میں کوئی وکالت نہیں کر رہا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جنرل باجوہ صاحب کا ہونا بہت ضروری ہے، وہ اگلا بھی سال رہیں، اس سے بھی اگلے سال رہیں، ان کو کوئی فیلڈ مارشل کا کوئی آفس دے دیں، ان کو صدر بنا دیں، ان کو وزیر اعظم بنا دیں۔ نو، کوئی شخص یہاں پر ناگزیر نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود جنرل قمر باجوہ صاحب سے تکلیف کیا ہے، ان کا چہرہ ایک آنکھ کیوں نہیں باتا، ان کی شخصیت سے اتنی نفرت کیوں ہے
یہ اگلے ولاگ میں اس کا ذکر کریں گے، کیونکہ پہلے ہی بات بہت لمبی ہو چکی ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.